حادثہ بنو امیہ اور بنو عباس یہ قریش کی دو شاخیں تھیں۔ ان دونوں خاندانوں کا تاریخی لحاظ سے کچھ تعارف کروا دیں، کیونکہ بعد میں بظاہر انہی دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ کیا یہ ان دو خاندانوں کی لڑائی تھی؟ تاریخی اعتبار سے ان کا اس واقعہ یعنی واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو دو خاندانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً ان کے اجداد کی 20 پشتیں ہیں۔ تو درمیان میں جو 10ویں جد تھے، ان کا نام فہر تھا، اور ان سے قریش قبیلے کی بنیاد پڑی۔ اور قریش میں بھی جو چھوٹے قبائل تھے، ان کی مختلف شاخیں تھیں، وہ بھی بہت ساری تھیں۔ ان میں ایک بنو ہاشم کی بعد میں ہوئی، اور ایک بنو امیہ کی، اور بنو عزا کی بھی ایک شاخ تھی جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی۔ اور بنو امیہ سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی حوالے سے ہے، وہ ابو سفیان ہے، وہ بھی مکہ کے ایک سردار تھے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ تو بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتاری۔ آپ سارے عرب کے پھر سردار بن گئے۔ آپ کے پاس نبوت بھی تھی اور سلطنت بھی تھی۔ اور مکے والے جنہوں نے آپ کی سارے قبائل جو قریش کے جتنے بھی تھے، انہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ ہر قبیلے سے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی، لیکن جو سردار تھے انہوں نے مخالفت کی۔ اور بنو امیہ میں ابو سفیان وہ سردار ہیں جو جنگ بدر میں دیگر قبائل کے سرداروں کے قتل کے بعد، ان کی ہلاکتوں کے بعد ابو سفیان لیڈر بنے۔ اور ابو سفیان نے اسلام کے خلاف جو خاص طور پر بڑی جنگیں ہیں، مثلا جنگ احد اور جنگ احزاب، وہ ان کی سربراہی میں ہوئی، اور مسلسل کچھ نہ کچھ یہ اسلام کے خلاف کرتے رہے۔ تو آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدر تھا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت ابو سفیان کو اسلام میں داخل ہونا پڑا۔ جس طرح انہوں نے بیعت کی، وہ سارا واقعہ فتح مکہ کے حالات میں درج ہے، لیکن وہ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے۔ اور اسی وقت امیر معاویہ جو ان کے بیٹے تھے، غالباً سب سے بڑے یہی تھے، یہ ان کی بیوی جو ہند تھی ان سے تھے۔ اور ہند وہ عورت ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا جنگ میں ان کی شہادت کے بعد کلیجہ چبایا تھا۔ تو فتح مکہ کے وقت ان کو بھی بیعت کرنی پڑی۔ تو یہ سارا خاندان جو ہے یہ اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ لیکن جو امیر معاویہ کی خدمتیں ہیں وہ مدینہ میں منتقل ہو گئے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ خدمتیں کی ہیں۔ مہمان نوازی، لکھنا پڑھنا، معاہدے وسلم کے تحریر کرنا، اس طرح کی اچھی خدمتیں ہیں، اور یہ پوری طرح تابع تھے۔ لیکن ساتھ یہ جو عرب میں قبائلی عصبتیں ہیں وہ جاری رہیں، رکابتیں اور عصبتیں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی مختلف قبائل میں کی، اور ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے شادی کی، اور اس لحاظ سے خاندانی لحاظ سے تو وہ قربت کے آثار پیدا ہوئے، اور وہ جذبات جو تھے وہ بالکل ٹھنڈے تھے۔ لیکن آگے جا کر دوبارہ یہ جو قبائلی عصبیت تھی اور رقابت تھی، اس کی رگ نظر آتی ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو تیم سے تھے، اور آپ کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، وہ قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھے۔
لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ بنے تو وہ بنو امیہ سے تھے، یعنی ابو سفیان والا جو قبیلہ تھا بنو امیہ اس میں تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ چونکہ ایک اچھے منتظم تھے اور صاحب ثروت تھے، سرداری کی ان میں صلاحیتیں بھی تھیں، ان کو شام کا والی مقرر کیا۔ شام کے تحت عراق بھی تھا اور غالباً یہ فلسطین والے علاقے یہ سارے اس کے تحت ہی تھے۔ تو انہوں نے وہاں انتظام و انصرام بہت مضبوط بنایا اور جنگجو بھی تھے، انہوں نے اچھا انتظام کیا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چونکہ وفات شہادت کی وجہ سے ہوئی تو امیر معاویہ نے، یہ بنو امیہ سے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم حضرت عثمان کے وارث ہیں، تو جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے شہید کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ قصاص کسی ایک چند لوگوں کے گروہ سے لیتے یا کسی ایک فرد واحد سے لیتے، کیونکہ جب وہ قصاص کی بات کرتے تو سارے کہتے تھے ہم نے سب نے مل کر حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ ایسا وہاں ایک فساد تھا جو ادھر امیر معاویہ کی مخالفت یا ضد تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، تو اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص نہیں لے سکتے تھے، اور یہ خلیج بڑھ گئی اور یہاں تک پہنچی کہ آپس میں ان کی جنگ ہوئی، جو اور بڑی خوفناک جنگ تھی، جنگ صفین۔ اس میں کوفے والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ تو دیا، مگر جگہ جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فریب دیا، اور اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی فتح تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوتی رہی، مگر وہ کلیتاً قابض ہو جانا یا فتح حاصل کرنا وہ ممکن نہ ہوا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینے سے دارالخلافہ کوفے میں منتقل کر لیا، یعنی عراق میں۔ تو وہ حکمت تھی ان کی، جس طرح بغاوتیں اٹھ رہی تھیں اس لیے اس جگہ چلے گئے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ تھا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں جھگڑوں کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب امیر بنے تو اس کو لوگوں نے خلافت کا نام بھی دیا، امارت کا نام بھی تھا۔ بہرحال ایک والی یا حکمران چاہیے تھا جو ادھر مدینے والے علاقے کے لیے اور کوفے والے علاقے کے لیے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سلطنت تھی، ان کے لیے وہ ان کے بڑے ہوئے، یعنی امیر بن گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خلیج مسلمانوں میں اختلافات کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو ٹھنڈا ہونا چاہیے، چنانچہ انہوں نے امیر معاویہ سے معاہدہ کیا، اور اس میں یہ تھا کہ امیر معاویہ کی زندگی تک تو وہ پوری امت مسلمہ کے امیر رہیں گے، اور انہوں نے اپنا گورنر بھی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یعنی اپنے بھتیجے کو انہوں نے گورنر بنا دیا مدینہ کا، اور ان سے یہ ان کو کہا کہ ان سب لوگوں کو میری سلطنت کے ماتحت کریں، گویا کہ بیعت لیں۔ تو معاہدہ یہ تھا کہ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن بنیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کسی طریقے سے انہوں نے سازش کے تحت، کہا جاتا ہے تاریخوں میں لکھا ہے کہ زہر دیا، بلکہ 3 دفعہ زہر دیا، 2 دفعہ تو وہ بچ گئے لیکن تیسری دفعہ وہ نہیں بچ سکے۔ تو سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور سن 49 یا 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد چونکہ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن نے ہونا تھا، اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کی زندگی میں وفات پا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے امیر معاویہ نے اب راستہ ہموار دیکھا، تو انہوں نے اپنے گورنر سے کہا کہ یہ سارے لوگ میری بیعت میں داخل ہوں، اور 56 ہجری میں 6 سال بعد اپنے بیٹے یزید کو والی مقرر کر دیا، اپنے بعد ولی عہد مقرر کر دیا، اور اس کی بیعت کے لیے انہوں نے مدینہ اور دوسرے علاقوں میں جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور
آپ کے ساتھ وہاں کے لوگ تھے ان سے بیعت لینے کا، یعنی اس کی امارت کو قبول کرنے کا یہ ان کو آرڈر دیا کہ یہ کریں۔ اس اثناء میں یہ پھر 4 سال بعد امیر معاویہ کی وفات ہو گئی تو یزید کل امت کا حکمران بن گیا اور اس کی گویا خلافت انہوں نے قائم کر لی، اور یہ نام تھا خلافت کا۔ خلافت راشدہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ختم ہو چکی تھی، لیکن بہرحال یہ ساری امت کا جو بادشاہ تھا وہ یزید تھا۔ ادھر مدینہ میں جب یہ جو ولید بن عتبہ تھا گورنر، اس نے حضرت امام حسین کو رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ خط ہے یزید کا، تو آپ کو بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ چھپ کر بیعت کروں، تو آپ سب کو بلائیں اور اس وقت دیکھی جائے گی کہ کیا منظر ہوتا ہے، فی الحال اس طرح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ولید کچھ شریف النفس بھی تھا، اس نے بات سن لی اور ختم ہو گیا واقعہ۔ لیکن اسی واقعے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس جو کبار صحابہ میں تھے اس وقت کے، تو وہ بھی مکہ چلے گئے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ ہجرت کر لی۔ وہاں جا کے آپ نے حج کا ارادہ کیا، تو 8 ذو الحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھا تھا، لیکن وہ پھر کھول دیا اور عمرہ کر کے آپ نے کوفے جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ کوفے سے ایک تحریک اٹھی تھی جس میں یہ تھا کہ حضرت امام حسین کو وہ اپنا امیر مانتے تھے، اور اس طرح کی ساری ایک فضا تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ پھر سفر کا ارادہ کیا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے سارا، جو حضرت امام حسین کی کربلا میں جو شہادت ہوئی، وہ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک قبائلی عصبیت بھی تھی، رقابت تھی، اور دوسرا پھر طاقت یا قوت یا سلطنت کی بھی رقابت بن گئی اور عصبیت بن گئی، اور یہ دونوں مل کر پھر اس واقعے تک پہنچے جو کربلا کا واقعہ تھا۔ جزاک اللہ حاجی صاحب، تفصیل سے آپ نے وہ تعلق اور اس کا پس منظر جو ہے یا خاندانوں کا تعارف وہ کروا دیا۔ یقیناً سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا، علمی لحاظ سے اضافہ کرے گا ان کے لیے۔